सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। ना जी, इसराइल इसराइल ने इस वक़्त शाम में बड़ी तबाही मचाई हुई है। बताया जा रहा है जो फैक्ट्रियाँ भी हैं असले की, सब तबाह कर दी और सारी दुनिया खामोश। ये बहुत बड़ा सवाल है। अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ हैं। सर ये क्या मामला है? मुबारक साहब 500 हमले, यानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 500 एयर अटैक्स। आप देखें 500 जब किसी मुल्क के ऊपर अटैक होते हैं उसका तो कुछ भी नहीं बचा। फिर अभी हैरानगी की बात यह है कि उनकी अपनी इतनी बड़ी एयरफोर्स, उनकी इतनी बड़ी आर्मी, उनकी गन्ने, उनके मिसाइल, नेवी बैठी हुई है वहां समंदर में। अच्छा, रशिया के 2 बड़े बेस हैं नेवल के। अच्छा, बाकी फौजें भी अंदर घुसी हुई हैं, तुर्की वाला भी बैठा हुआ है। आप देखें अमेरिकन भी छोटा सा टोचा लगा के बैठा हुआ है, और ये और लोग भी सारे बैठे, तो कोई बोल नहीं रहा। ये बड़ी हैरानगी की बात है कि कोई मुल्क नहीं बोला कि क्यों, या यूनाइटेड नेशन नहीं बोल रही क्यों तुम अटैक कर रहे हो भाई। एक मुल्क है जो जिसकी फॉर एग्जांपल वो 50 साल के बाद उनको एक आजादी मिली है, और वो जो है वो आराम से रह रहे हैं। वो किसी के ऊपर उन्होंने बोला हम अटैक नहीं करेंगे, किसी को तंग नहीं करेंगे। तो फिर भी इतना इसराइल को किसने फ्री किया कि वो पूरा मुल्क का स्ट्रक्चर उनका मिलिट्री का जो है वो तबाह कर रहा है। जहां जहां असला पड़ा है, जहां जहां जहाज खड़े हैं, जहां जहां नेवल बेस है, जहां उनके हेडक्वार्टर्स हैं, आर्मी के हेडक्वार्टर, एयर हेडक्वार्टर, वो बिल्डिंगें भी तबाह हो गई हैं। तो ये एक मुबारक साहब, ये हैरानगी की बात है। आपका कोई मुसलमान मुल्क भी नहीं बोल रहा। साथ इराक है, इधर उधर मिस्र है, इधर उर्दन है, इधर लेबनान है। आप देख रहे उधर यमन है फॉर एग्जाम्पल। यमन तो इतना बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन ईरान है, वो भी नहीं बोल रहा। ईरान की फौज भी है वहां पे अंदर घुसी हुई। तो ये दुनिया के लिए एक सरप्राइज है मुबारक साहब, दुनिया के लिए सरप्राइज है। सर ये जो इस वक्त हमले हो रहे हैं और साथ कब्जा भी हो रहा है, सुना है 40 किलोमीटर तक कब्जा भी किया जा रहा है, कई मुल्कों पे इसराइल कब्जा करता जा रहा है। तो आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में इसराइल और भी मुसलमान ममालिक के लिए मुश्किल पैदा करेगा। देखें ना, आप देखें कि वो जो इसराइल ने तो पहले भी 67 की जंग में आपको पता ही है कि कितना कब्जा किया था इनके अरबों के। ये गोलान हाइट्स, उधर उर्दन से, उधर मिस्र से, इधर इधर लेबनान से, सब उन्होंने कब्जा किया। आज तक छोड़ा नहीं है कोई चीज भी। अच्छा, पहले ये देखना है कि मुल्क है कितना बड़ा। तो एक छोटा सा मुल्क है जो, तो गजा में तो उनकी तबाही, क्या बर्बादी से भी बर्बादी की। आपके कोई दुनिया के मुल्क और ममालिक और इस्लामी मुल्क तो पक्के ही खामोश हैं, क्योंकि ये मुसलमान नहीं है। इससे तो बेहतर है कि यूरोप में लोग जो मुस्लिम कंट्रीज हैं ये बोले हैं। अमेरिका बेशक क्या कहते हैं मिला हुआ है इसके साथ, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स के ऊपर वो, बाकी कनाडा वाला ये सब बोले क्यों इतना जुल्म हो रहा है। आपके मुसलमान नहीं बोले। ये हवाई जो होता है, जिसको कहते हैं कि हवाई, ओ हम तुम्हारे साथ है, हाँ इखलाकी तौर पे हम तुम्हारे, ये इट्स ए फ्रॉड, बहुत बड़ा फ्रॉड इस्लाम के साथ, लोगों के साथ, इंसानियत के साथ। आप सब चीजों को छोड़ दें, इंसानियत, मासूम बच्चे, जवान, बूढ़े, उनको कुचल दिया गया, बोला नहीं कोई। तो आपके मक्के वाले जहाँ पे लाखों दुनिया तवाफ करती है, रात दिन लगे हुए हैं अपनी वो उनको भी आप देखें, उनके भी कोई नहीं बोला मुबारक साहब। और ये जिस तरह इसराइल जा रहे आगे, ये तो मुझे शक है ये इसे शाम के ऊपर कब्जा कर देगा। नहीं तो वो जो मक्के में दुआएं करने जाते हैं बड़ी तादाद में, हजारों लोग खर्चा मर्चा करके, तो उसके क्या रिजल्ट निकल रहे हैं? वो तो खर्चा आप देखो ना, अभी बदनीयती से या शो मारने के लिए, अल्लाह ताला को धोखा देने के लिए, जी मैं उम्रा करने जा रहा हूँ, और जनाब मोहल्ले में, गलियों में, शहरों में अनाउंसमेंट होती है। फिर जनाब वो टर्रे शरे मारते हैं, वहां जाते हैं, वो पैसे किसके हैं, हलाल के हैं, हराम के हैं, किधर से आए, वहां कर कोर के वापस आते हैं तो मिलता तो कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत दफा बोला मुबारक साहब, ये मैं सच्ची बात कर रहा हूँ आपको। जब आदमी बदनीयत होता है, मुनाफिक होता है, अल्लाह से बेईमानी करता है, अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करो, उसको कुछ भी नहीं मिलता दुनिया में। ये सब फ्रॉड है। मैं खाना काबे के अंदर गया, भाई अंदर गया तो कोई, तू वापस आया तो तुम्हारे ऊपर आसमान से कोई हीरे जवाहरात गिर गए थे, कोई रहमतें अल्लाह की गिर गई थी, कोई फरिश्ते आ गए थे तुम्हें सलाम करने के लिए? बिल्कुल नहीं। बलाल अफसी तो खाना काबा के ऊपर खड़े होकर अज़ान देते थे। ये अल्लाह के घर है, ये अल्लाह ताला ने एक निशानी बताई है कि ये मेरा घर है, मेरी इबादत करनी है तो तुम इधर आके करो। इसमें तुम्हें एक चीज बता दी गई है, लेकिन अल्लाह तो खुद है ना, वो खुद
پوری دنیا پہ حاوی ہے، اس کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اس کا تو نام نہیں کوئی لیتا. وہ پیر فقیر بنا کے مشرق سارے پاکستان بھیج دیے انہوں نے، نعرے مار رہے ہیں، 3 ٹن کی لاشیں ان کی 6 ٹن کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، آرام کھا رہے ہیں. کبھی بھی آپ کے لندن میں دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اشاروں میں، وہاں پہ ایک ایسا پیر بھی ہے جو اس کی کرسی 6 ٹن کی اور 6 ٹن اس کا وزن ہے، اور 15-20 اس نے بوڑھے اکٹھے کیے ہوئے ہیں. وہ سارے جن کی بیویاں بھاگ گئی ہیں، بچے بھاگ گئے، وہاں جا کے اللہ سبحان اللہ پڑھاتا ہے فارسی میں. آپ اندازہ لگائیں، مولانا روم کی ایک آیت پڑھاتا ہے، کبھی اس نے قرآن کا ایک حرف نہیں پڑھا. مبارک صاحب، یہ قرآن پڑھنے کے لیے نازل ہوا ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے. قرآن پڑھو. انبیاء کو کیوں انسان تھے وہ، ان کو ایک اللہ تعالیٰ نے چنا اپنے بندوں کی حیثیت سے کہ تم میرے بندے ہو، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تم میرے پیغام کو جو میں تمہیں دوں گا وہ آگے پاس کرو لوگوں کو، اس سے زیادہ نہیں. وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، کوئی آپ کو جنت نہیں بھیجنے والے، کوئی آپ کو مقدر نہیں بدلنے والے، کچھ بھی نہیں. وہ خود اللہ کے محتاج تھے اور بار بار انبیاء اللہ سے ہی مانگتے تھے. آپ کے سامنے مثالیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تھے، ابو بکر نے کہا کہ وہ سامنے دشمن آ گئے تو ہم تو مارے گئے، انہوں نے کہا اللہ ہماری مدد کرے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ہماری مدد کرے گا. ہر جگہ اللہ ہماری مدد کرے گا. انہوں نے دعا، لوگ جاتے تھے منگوانے کے لیے تو کہتے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، تو بھی اللہ سے دعا کر. مبارک صاحب، یہ تھا اسلام، یہ اسلام ہے. اور لیکن اس کو کوئی مانتا نہیں ہے. تو یہ جو مسلمان خانہ کعبہ میں 20-20 لاکھ 40-40 لاکھ کر کے چلے جاتے ہیں کھا پی کے، اور پھر ایک نام لکھتے ہیں، میں حاجی، میں سپر حاجی، میں اس سے بھی بڑا حاجی. اندر کیا ہے؟ کیا تو کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں. کیا تو انسانوں کو میں قدر بدل سکتا ہے؟ نہیں. جاؤ داتا کو بلاؤ. میں کہتا ہوں مبارک صاحب، یہ میرے الفاظ ہیں، جاؤ داتے کو بلاؤ، نکلو باہر. نہیں نکلے گا. یہ اللہ کے الفاظ ہیں. 1000 تم اس کو دفعہ پکارو، وہ تمہاری آواز نہیں سنے گا، کیونکہ میں سننے والوں وہ نہیں سنے گا. وہ مر گئے. وہ اپنے لیے، اگر میں اور آپ مبارک صاحب اپنے لیے اللہ کی عبادت اگر کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں، لوگوں کے لیے نہیں. میں اگر عبادت کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے بخش دینا، میری غلطیاں ہو گئی ہیں. آپ بھی کریں گے تو ایسے ہی بولیں گے. یہ تو نہیں ہے نا کہ جو کوئی اچھا بندہ تھا اس کے جناب قبر کے چاٹ رہے، لیٹ رہے، خدا بنایا ہوا، اللہ بنایا ہوا ہے، اور وہاں جناب شرکت کا وہ شرک کے جناب وہ پار پھاڑے جا رہے، تو ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. مبارک صاحب، یہ ہے اسلام. اسی لیے آج مسلمانوں کی کوئی سن نہیں رہا، مسلمانوں کی دعائیں نہیں قبول ہو رہی، مسلمانوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. مسلمان زیرو ہیں. اس زمانے میں پھٹے پرانے کپڑے، پیدل ننگے، بھوکے ننگے ہو کے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، ان کی قبول ہوتی تھی. وہی حضرت جبرائیل اس مسجد نبی میں جو کچے گارے کی بنی تھی نازل ہوتے تھے. وہی خانہ کعبہ جو پتھر کا بنا تھا جس میں صرف ریت ہوتی تھی، تو وہاں دعائیں قبول ہوتی تھی. آج ہیرے جواہرات سے بنائے گئے خانہ کعبہ مسجد نبی کوئی دعا نہیں قبول ہو رہی. اور بس یہ سچ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سچ ہے. آپ بدنیت ہیں، حرام خور ہیں، لعنتی ہیں، قاتل ہیں، دھوکے باز ہیں، بے ایمان ہیں، سب کچھ ہیں، اور پھر آپ بولیں کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، قبول ہو جائے گا. نہیں قبول ہوگا. یہ میرے الفاظ ہیں اور یہ سچے الفاظ ہیں. مبارک صاحب، اچھا سر، یہ بتائیے کہ عمران خان کے لیے بڑی مشکل پیدا کی جا رہی ہے، خبریں چلائی جا رہی ہے کہ اس کو سزائے موت ہو جائے گی، عمر قید ہو جائے گی، اور ٹرمپ سے آنے سے پہلے یہ کام تمام کرنا چاہتے ہیں، کامیاب رہیں گے؟ کبھی بھی نہیں. مبارک صاحب، یہ میرے الفاظ یاد رکھیں کہ کبھی بھی عمران کو یہ پھانسی نہیں دے پائیں گے. کبھی بھی. میں آپ کو بتاؤں، یہ جو 3 اسٹار جنرل کو انہوں نے پکڑا ہے اور اس کے ادھر ادھر الزام لگانے، آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں؟ یہ جب افغانستان کی جنگ ہو رہی تھی تو یہ بندہ انوالو تھا وہاں پہ، اور طالبان کے ساتھ نیچرلی پاکستان آرمی ہمیشہ مدد کرتی رہی اور مدد کر رہی تھی. جب طالبان اچانک گھسے تھے، جس طرح یہ مجاہدین دمشق میں گھس گئے ہیں، اسی طرح یہ طالبان بھی گھسے تھے کابل کے اندر. تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کسی طریقے سے، تو وہاں گھس گئے تھے آگے. یہ کوئی طالبان کو بڑی بلا نہیں تھے. اسی طرح یہ مجاہد جو دمشق گئے تو یہ باقاعدہ معاہدہ کر کے انڈرسٹینڈنگ ڈسکشن کے بعد یہ بندہ انوالو تھا 100%. اور امریکہ نے بولا تھا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ہمیں پاکستان آرمی بتا کچھ رہی تھی، کر کچھ رہی تھی. اور جب طالبان وہاں کابل میں گئے تھے تو ان کا امریکن کو جو بیان تھا فرسٹ، انہوں نے بولا پاکستان نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. تو یہ تھا ISI کا چیف. تو لازمی بات ہے پھر اس کو سزا تو ملنے والی ہے. کس کون دے گا جو غلط طریقے سے چیف آف آرمی اسٹاف بنا ہوا ہے، جو غلط طریقے سے. سر ایک بڑا اہم سوال ہے
آپ وردی پہن کے سیاست میں حصہ لیتے رہے کچھ نہیں ہوتا، وردی اتار کے سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے؟ جی ایک دفعہ پھر دہرائیں۔ میں نے کہا وردی پہن کر سیاست میں حصہ لیتے رہے تو اس کا اس کی کوئی سزا نہیں، اگر وردی اتار کے سیاست میں حصہ لیں تو پھر سزا ہوتی ہے۔ مواد صاحب آپ کو پتا ہے کہ کل امریکہ کی آرمی میں ڈیفنس منسٹر نے 4 اسٹار جنرل کو فوراً ڈسمس کر دیا۔ اور یہ دنیا کی مثالیں آپ ذرا دیکھیں، ایک ڈیفنس منسٹر جو عورت ہے اس نے 4 اسٹار آرمی کے جنرل کو ڈسمس کیا۔ آپ دیکھیں کبھی مثال آپ کو پاکستان میں ملی ہے کہ ڈیفنس منسٹر جو پاکستان میں بنے ہوتے ہیں وہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو کون ڈیفنس منسٹر ہے۔ یہ رشیا کا ڈیفنس منسٹر ہے، پوری فوج ایئر فورس نیوی اس کے نیچے ہے۔ امریکہ کی ڈیفنس منسٹر عورت، اس نے کیسا ایک جرت کا، اس نے کہا امریکہ کی ہسٹری میں 20 ایئر سے زیادہ عرصہ ہو گیا کسی کی ضرورت نہیں پڑی اس عورت نے کی ہے۔ اس کے اوپر الزام لگایا تم نے غلط طریقے سے ایک افسر کو پروموشن دی ہے، تو یو آر بینگ ڈسمسڈ۔ یہ مبارک صاحب یہ جمہوریت ہے، یہ ایک طریقہ ہے ملکوں کو چلانے کا۔ ہمارے ملک میں تو سب فراڈ ہے، آپ کی حکومت فراڈ بیٹھی ہوئی ہے، جو دنیا کی کرپٹ ترین پاکستان کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں۔ آرمی کو چیف کو انہوں نے بنایا تھا، آپ کے ججز انہوں نے ادھر ادھر بکھیر دیے سارے، آپ کو انصاف نہیں ملنے والا، 75 سال پہلے بھی نہیں ملا، تو موت کا ملک تو نہیں چلنے والا کبھی بھی، جو مرضی یہ کار نہیں، یہ فراڈ۔ آپ کے مسلمان خانہ کعبہ میں لاکھ دفعہ روز جا کے جائیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ مبارک صاحب یہ ہے دنیا کا سسٹم، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اللہ ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہی کنٹرول کر رہا ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، وہی سزائیں دیتا ہے۔ ہم اس نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں جنت دوزخ دے گا نہیں دے گا، یہ وہی کرے گا، کوئی دنیا کی طاقت نہیں دے سکتی ہمیں۔ تو یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں مبارک صاحب، یہ ہمیں سوچنے کے لیے، اگر مسلمان ہو تو ہمیں سوچنا چاہیے کون ہے جو اصل میں ہمارا مالک ہے، کون ہے جس کو ہم نے جواب دہ ہونا ہے۔ تو پھر اسی طرح ملک کے اندر ہوتا ہے کون جواب دہ ہے، عوام آپ کی مردہ ہے۔ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، دنیا میں ایسا نہیں ہے پاکستانی عوام مردہ ہے، ان کو کچھ نہیں ملنے والا۔ بہت شکریہ سر۔ جی میں شرک تو ناظرین پاکستان میں ہر جگہ پہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، پیر فقیر بیٹھے ہیں، آپ کی عورتوں سے مزے کی موجیں اڑا رہے۔ آپ کو میں صبح ہی پروگرام میں گیا تھا، کوئی اولاد دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے، بیڑا گرک کیا ہوا ہے۔ اسلام کی حالت آج آپ سب کے سامنے، ساتھ بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔